او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، بند کر دو کمرے میں جس نے کوئی زنا کیا، یا اسے موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اور راستہ نکال دے۔ اب یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اب اگر ہم سورہ نور میں جائیں، وہاں پہ کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی مرد و عورت ہو، فرمایا کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ پہلے بھی حکم اللہ کا تھا، حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا، وہ حکم نازل کر دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کر کے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ پہلے جب روزہ ہوتا تھا نا، مغرب کے بعد اگر کوئی آدمی سو گیا، سو کے اب اٹھا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، چاہے عشاء کے وقت ہی اٹھ گیا، نہ وہ پی سکتا ہے، نہ وہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ حدیث میں۔ لیکن قرآن نے پھر اسے منسوخ کر دیا، فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اب تمہارے لیے سب کچھ حلال ہے، اب تم مغرب کے بعد سے تم طلوع فجر تک کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، درمیان میں اگر سو بھی گئے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو۔ تو اسے قرآن کی آیت نے پچھلے حکم کو، اسی طرح حدیث میں بھی بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ پہلے یہ قرآن مجید کا حکم تھا وصیت لکھو، کس کے متعلق؟ والدین کے متعلق، بچوں کے متعلق، بچوں کو کتنا دینا ہے، والدین کو کتنا دینا ہے، یہ وصیت کر کے جانی تھی۔ اب کیا حکم ہے؟ اب حکم نوٹ کر لیں، حکم ذرا سخت ہے لیکن نوٹ کر لیں۔ حدیث نے اس آیت کے حکم کو کس قدر منسوخ کر کے رکھ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا وصیت لوارث، جو آپ کا وارث بننے والا ہے اس کے حق میں آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ کہے نا میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنا حصہ میرے باپ کو ملے گا، اس کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے وہ وصیت کرے۔ کوئی بندہ کہتا ہے نا میرے مرنے کے بعد میرا یہ مکان یا یہ حصہ میرے فلاں بیٹے کو ملے گا، فلاں بیٹے کو نہیں ملے گا، فلاں بیٹی کو ملے گا، فلاں کو نہیں ملے گا، اس کی وصیت پہ عمل کیوں نہیں ہوگا؟ لا وصیت حدیث یاد کر لیں۔ ہر گلی ہر محلے میں یہی جھگڑا کیا ہے؟ بس یہ ابا جان یہ وصیت کر گئے تھے، بڑے بھائی کو یہ دے دیا، چھوٹے کو یہ دے دیا، لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی، بہن کو دیا ہی نہیں ہے۔ کون وصیت کر گیا جی؟ ابا جان وصیت کرتے ہیں۔ حضرت جی حدیث میں لا وصیت لوارث، جو آپ کا وارث بننے والا ہے اسے آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے، اس کے حق میں ایک چونی کی بھی آپ کی وصیت جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتی۔ کس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو آپ کا وارث نہیں بنے گا۔ ہاں کون ہے؟ آپ مسجد کے لیے وصیت کر دیں، مسجد آپ کی وارث تو نہیں بنے گی۔ آپ مدرسے کے لیے وصیت کر دیں، اللہ اکبر، ان لوگوں کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں جو آپ کے وارث، اور وہ بھی کتنی؟ صرف 1/3، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کل مال کا تیسرا حصہ، کل مال کا تیسرا حصہ، 9 میں سے 3 روپے، 100 میں سے 33 روپے، 33.5 روپے۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس سے اوپر آپ اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ شاید اوپر ہماری بہنیں بھی ہوں، وہ بھی یہ مسئلہ سن لیں کہ جو بہنیں اپنے بھائیوں کو کہتی ہیں ہم نے تمہیں حصہ معاف کیا، سارے کا سارا دیا، کوئی بہن اللہ کے راستے میں اپنا سارا مال نہیں دے سکتی تو بھائی کے راستے میں کیسے دے سکتی ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سارا مال خرچ کر سکتے؟ فرمایا نہیں،
اللہ کے راستے میں آدھا کر لو، نہیں 2/3 نہیں، فرمایا 1/3، فرمایا ٹھیک ہے کر لو، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب حدیث کی طرف چلیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اے میرے صحابہ مومنو، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے کبھی قبروں کی زیارت نہیں کرنی۔ اگر کہیں تو یہ بھی مسئلہ عرض کر دو، انی نہیتکم عن زیارت القبور، یہ ہمارے میں معاشرے میں بڑا ایک مسئلہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے قبروں کی زیارت فزوروہا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہم نے نیت کی ہوئی ہے قبرستان میں جانا ہے، جا کے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ جا کے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ دعا یہاں پہ کریں یا قبرستان میں، فائدہ ایک جتنا ہی ہے۔ دعا مسجد میں کریں یا قبرستان میں یا گھر میں بیٹھ کے کریں، دعا کا اثر یا فائدہ ایک جتنا ہی ہے۔ جب قبرستان جاتے ہیں نا، حدیث کے مطابق اگر جائیں نا، تو یہ نیت نہیں بنتی کہ ہم وہاں پہ جا کے دعا کریں گے۔ دعا جو ہے یہ ہمیں ایک بونس مل رہا ہے، یہ ایکسٹرا چیز مل رہی ہے، ایکسٹرا فائدہ مل رہا ہے۔ اصل جو نیت لے کر قبرستان میں جانا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے اپنی موت اور آخرت یاد آتی ہے۔ جب بھی قبرستان جانا ہے نا تو یہ نیت لے کر جایا کریں، ہم قبرستان جائیں گے تاکہ ہمیں اپنی موت اور آخرت یاد آئے، تاکہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ جب انسان قبرستان میں پہنچ گیا، اپنے اعزاء کو، اپنے پیاروں کو دیکھا وہ قبروں میں لیٹے ہیں، اب بندے کا دل اور زیادہ نرم ہو گیا۔ جب دل نرم ہوا، اب یہاں پہ دعا کر کے آپ مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں جی، مسئلے کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ نہ کہنا ہے